اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے تمام سننے اور دیکھنے والے مومنین اور مومنات کو میری طرف سے میرے چینل ناطقی قرآن کی جانب سے السلام علیکم۔ شب جمعہ، شب مغفرت، اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے احسان کرنے کی شب، اپنے مرحومین کے لیے صدقہ نکالنے کی شب، فاتحہ پڑھنا، ان کے لیے سورہ ملک کی تلاوت کرنا، شب جمعہ زیارت حضرت امام حسین علیہ السلام پڑھنا، دعائے کمیل کی تلاوت کرنا، اسی طریقے سے روز جمعہ حدیث قصہ، دعائے توسل اور زیارت حضرت امام حسین پڑھنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب جمعہ اور روز جمعہ میں مستحب اعمال میں سب سے زیادہ جس چیز کا اجر و ثواب ہے وہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام ہے۔ یہاں پر ایک روایت ملتی ہے کہ محشر کے میدان میں جہاں پر اولین اور آخرین جمع ہوں گے، تمام انبیاء کے وصیہ اور تمام انبیاء کی امتیں اکٹھی ہوں گی، وہاں پر خداوند عالم ایک صدا دے گا کہ جس وقت جناب سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے میدان میں تشریف لے کر آئیں گے، خدا یہ صدا دے گا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس کا حق جناب سرور کائنات پر رہتا ہو؟ تو ایک گروہ وہاں پر کھڑا ہوگا اور وہ اس چیز کا اظہار کرے گا کہ ہمارا حق جناب سرور کائنات پر رہتا ہے۔ تو وہ اہل محشر پوچھیں گے کہ یہ کون سا حق ہے جو جناب سرور کائنات پر ہے، جو ان کا ادا کرنا ہے؟ تو اس وقت آواز قدرت آئے گی کہ یہ گروہ ان افراد کا ہے کہ یہ جب بھی جہاں پر بھی لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے تو آپ کی ذات اعلیٰ اقدس پر درود و سلام پڑھتے تھے، صلوات بھیجتے تھے، اور اس وجہ سے بروز محشر ان کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ اب پروردگار کے حکم سے جناب سرور کائنات اس ہر صلوات کے بدلے میں ان کو کچھ اجر عطا کریں، کچھ ان کو صلہ عطا کریں۔ تو آواز قدرت آئے گی، اب جتنے افراد دنیا میں جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سن کر صلوات پڑھا کرتے تھے، اب پروردگار انہیں اختیار دے گا کہ پورے عالم میں جو محشر کا لگا ہوا ہے سب میں سے جس کو چاہیں اپنے ساتھ جنت میں لے کر چلے جائیں۔ درود محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ پڑھنا بے حد اجر و ثواب کا حامل ہے۔ آقا بہجت فرماتے ہیں اگر پریشانیاں ہیں تو صلوات پڑھو، رزق میں تنگی ہے تو صلوات پڑھو، کوئی کام رکے ہوئے ہیں تو محمد اور آل محمد پہ صلوات پڑھو۔ معصومین علیہ السلام کی روایات احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص کے گناہ اتنے ہیں کہ وہ سوچتا ہے کہ میں کس طریقے سے معافی مانگوں، کس گناہ کو یاد کروں، کس کی توبہ کروں، تو اس کو چاہیے کہ جو یہ سمجھے کہ میرے گناہ بہت ہیں، معافی کا کیا کروں، کس طریقے سے معافی مانگوں، تو اسے چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ کثرت سے محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ صلوات پڑھا کرے، درود بھیجا کرے۔ درود جو شخص بھیجتا ہے پروردگار اس کے اندر سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے، جو صلوات محمد اور آل محمد علیہ السلام پہ پڑھتا ہے پروردگار اس کے دل سے نفاق کو ختم کر دیتا ہے۔ اور جہاں پر ایسے روایات ملتی ہیں کہ روز جمعہ پروردگار ملائکہ کی ایک جماعت کو نازل کرتا ہے کہ جن کے ہاتھوں میں چاندی کے پیپر ہوتے ہیں اور سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور ان کی اس روز کوئی اور عمل لکھنے کی ان کو نہیں حکم ہوتا، فقط ایک حکم ہوتا ہے کہ یہ بندگان خدا اس روز جمعہ میں جتنا صلوات پڑھتے ہیں فقط اس کو تحریر کیا جائے۔ اور روایات میں صلوات اور درود کے متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص جب ایک مرتبہ محمد اور آل محمد علیہ السلام پر صلوات بھیجتا ہے اور 40 دن تک خاموش رہتا ہے، کوئی تسبیح نہیں کرتا، کوئی ذکر نہیں کرتا، 40 دن کے بعد دوبارہ صلوات پڑھتا ہے تو ملائکہ پروردگار سے عرض کرتے ہیں پروردگارہ ابھی اس شخص کا
پہلی صلوات کا ثواب مکمل ہم درج نہیں کر سکے، مکمل ثواب نہیں لکھ سکے، اس نے دوسری مرتبہ صلوات پڑھ لی ہے، اب کیا کریں؟ اس تواز قدرت آتی ہے کہ اب تم اس کا حساب نہ لکھو، اس کا اجر نہ لکھو، اب یہ اس بندے اور مجھ خدا کے درمیان کا معاملہ ہے، میں جانوں اور یہ بندہ جانے کہ میں اس صلوات کے عوض میں اس کو کیا کیا عطا کرتا ہوں۔ آیت اللہ امینی جنہوں نے غدیر لکھی، اور غدیر اس قدر ایک عظیم کام انہوں نے کیا کہ جب ان کے برخوردار نے، ان کے فرزند نے عالم خواب میں دیکھا کہ جناب امیر علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے آیت اللہ امینی کو کوثر پلا رہے ہیں، اور ساتھ فرماتے ہیں کہ امینی تیرا حق بنتا ہے کہ تو علی کے ہاتھ سے کوثر پیے، اور پروردگار تیرے چہرے کو محشر میں ایسا روشن کرے جیسا تو نے دنیا میں علی کے چہرے کو روشن کیا ہے۔ اتنی عظیم اور جلیل القدر شخصیت ہیں آیت اللہ امینی۔ آیت اللہ امینی نے جو غدیر لکھی ہے وہ بہت بڑا کام، جس کی جناب امیر علیہ السلام بھی تعریف کرتے ہیں، اور بہت سارے معجزات اور واقعات رونما ہوئے ہیں جب یہ تحریر کر رہے تھے اور واقعات لکھ رہے تھے، غدیر پہ محنت کر رہے تھے۔ تو آیت اللہ امینی فرماتے ہیں کہ جو شخص صلوات پڑھے اور صلوات کے آخر میں وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کہے، امام زمانہ کا تذکرہ کرے، تو جو اجر و ثواب پروردگار مجھے اس کتاب کو مرتب کرنے کا دے، میں اس ثواب میں ہر صلوات پڑھنے والے کا حق رکھوں گا، اور وہ جو صلوات میں جناب قائم آل محمد رحمہ السلام کا ذکر کرے گا، اس کے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب اتنا ہی لکھا جائے گا جتنا میرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ صلوات پڑھنے سے انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں، صلوات پڑھنے سے معاملات میں آسانیاں آتی ہیں۔ پروردگار ہم سب کو صلوات صحیح طریقے سے پڑھ کر معرفت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ شب اور روز جمعہ اپنے وقت کے امام کے لیے دعا کرنا، اپنے وقت کے امام کے ظہور کے لیے معاملات کرنا، اپنے آپ کو آمادہ کرنا، مولا کی زیارت کے لیے اپنے نگاہوں کو تیار کرنا، ان کی آواز پہ لبیک کہنے کے لیے اپنی زبانوں کو معطر کرنا، مولا کی صدا سننے کے لیے اپنی کانوں کی پاکیزگی کا خیال رکھنا، یہ تمام اس شب کے اور اس روز کے اعمال ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کے مرحومین کو، اور وہ لوگ کہ جن کے فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور وہ کہ جن کی قبروں میں آج پہلی شب ہے، پروردگارہ سب کی مغفرت فرما، سب مرحومین کے درجات میں بلندی عطا فرما، ہر ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے قائل کو، ولایت کا اظہار کرنے والے کی قبر کو نور ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے منور فرما، اور ہم سب کو اپنے اپنے مرحومین کے لیے بہترین سے بہتر احسان کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہماری دعا ہے کہ پروردگارہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف ظہور فرمائیں تو ہم سب کو ان کے حامی اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔